مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آج ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ الحمدللہ عز و جل موجود ہیں شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی محمد فضیل اتاری۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں فضیل بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، آئیے دکھاتے ہیں آپ کو آج ابتدا میں آج کا سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ جی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں ہم آپ کو بتائیں گے رزق میں برکت کا بے مثال وظیفہ۔ بعض لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، بے برکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو تو اس روحانی علاج پر عمل کیجئے۔ 100 مرتبہ صبح صادق کے وقت سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ یہ پڑھ لیجئے۔ اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے مجھ سے منہ پھیر لیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے وہ تسبیح یاد نہیں جو تسبیح ہے ملائکہ کی اور مخلوق کی؟ فرمایا، صبح صادق کے وقت 100 مرتبہ یہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ پڑھ لیا کرو۔ وہ صحابی چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوئے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی کہ حیران ہوں کہ کہاں رکھوں کہاں اٹھاؤں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بھی رزق میں برکت ہو تو اس روحانی علاج پر عمل کیجئے۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس ورد کو صبح صادق کے طلوع ہوتے ہی پڑھنا ہے۔ اگر اس وقت نہ پڑھ سکے اور بعد میں آپ نے پڑھا تو اگر پڑھنے کے دوران جماعت کا وقت شروع ہو جائے تو پہلے جماعت میں شامل ہو جائے، نماز پڑھ لے جماعت کے ساتھ۔ اب جو بقیہ تعداد رہ گئی ہے وہ آپ مکمل کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل برکتیں ملیں گی۔ اگر جماعت سے پہلے بھی نہ پڑھ سکے تو سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت ہوگی۔ ایک مرتبہ روحانی علاج پھر سماعت فرما لیجئے۔ 100 مرتبہ یہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ یہ پڑھ لیجئے۔ صبح صادق کے وقت یہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل برکتیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ رزق میں برکت کا بے مثال یہ وظیفہ تھا ناظرین جو آپ نے سنا، اور اس کے مطابق عمل بھی کیجیے گا۔ اور بالخصوص ہمارے وہ ناظرین کے جو آزمائش میں رہتے ہیں، رزق میں تنگی ہے، برکت نہیں ہے، اگر چاہتے ہیں کہ محتاجی سے محفوظ رہیں تو خوش دلی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، خالصتاً اللہ پاک کی رضا کے لیے آپ یہ وظیفہ اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا، پڑھیے گا۔ انشاءاللہ الکریم رزق میں ایسی برکت رہے گی، ایسی برکت ہو جائے گی کہ آپ خود دوسروں کی مدد کرنے والے بن جائیں گے۔ بہت پیارا روحانی علاج انہوں نے ارشاد فرمایا ہے۔ ایک تو یہ ارشاد فرما دیں، کیا یہ اسلامی بہنیں بھی اس پہ عمل کر سکتی ہیں؟ دوسرا یہ کہ اس تسبیح کا کوئی نام بھی ہے کیا؟ جی بالکل، اس تسبیح کا نام ہے، اسے کہا جاتا ہے تسبیح ملائکہ، ماشاءاللہ، فرشتوں کی تسبیح۔ سبحان اللہ۔ اور
حدیث پاک میں باقاعدہ یہ وظیفہ بیان کیا گیا ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وظیفہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ اس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے. یہ مجرب یہ عمل ہے. تو تسبیح ملائکہ اسے کہا جاتا ہے. اسلامی بھائی بھی عمل کر سکتے ہیں, اسلامی بہنیں بھی عمل کر سکتی ہیں. اسی ٹائم بھی کریں گے جو انہوں نے وقت بتایا ہے. جو وقت بتایا گیا ہے نا, سورج طلوع ہونے سے پہلے تک اس کا وقت ہے. سورج طلوع ہونے سے پہلے تک اس وظیفے کو پڑھا جا سکتا ہے. سورج طلوع ہو گیا, فجر کا وقت ختم ہو گیا, اب پھر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں پہلے آپ کی کال چلائیے گا. محمد نیاز نام ہے میرا. مختار کاروبار کا پتہ کرنا ہے, استخارہ کرانا ہے. کاروبار نہیں ہے, گھر میں کاروبار نہیں ہے اور گھر کا بھی مسئلہ ہے, گھر بھی نہیں. اللہ پاک آسانی فرمائے. نیاز بھائی ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں اور گھر ہو جائے, کاروبار ہو جائے, اس کا بھی وظیفہ روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. جی میرا نام محمد سعید اختاری ہے, والدہ کا نام نسرین بی بی ہے. مسئلہ یہ حضور ہے, ایک تو میں کافی عرصے سے بیمار ہوں, میڈیسن بہت کھا رہے ہیں, اس کے باوجود کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. سعید بھائی ابھی انشاءاللہ الکریم آپ کا بھی استخارہ کرتے ہیں. جی نیکسٹ کال. استخارہ کرانا ہے جی, صحت سیٹ نہیں رہتی. محمد اخلاق کا تاری, والدہ کا نام محفوظ جان. صحیح اخلاق بھائی ابھی انشاءاللہ الکریم آپ کا بھی استخارہ کرتے ہیں. جی نیکسٹ کال. محمد سرفراز اتاری بھاولپور پنجاب سے عرض گزار ہوں. استخارہ کروانا تھا ایک دوست کا جس کا نام ندیم ہے اور ان کی والدہ کا نام سلمہ ہے. ان کا استخارہ کر دیں. ان کا نا کام نہیں لگ رہا, بہت کوشش کی لیکن کام نہیں مل رہا, کوئی روزگار نہیں مل رہا. اس حوالے سے استخارہ فرما دیں. جزاک اللہ خیر. صحیح. جی نیکسٹ کال. میرا نام عبدالحسیب ہے. رزق کے لیے کوئی اچھا وظیفہ بتائیں. شکریہ. صحیح انشاءاللہ عز و جل بھی آپ کو بتاتے ہیں. جی نیکسٹ کال. میرے چاچو کی شادی کو 12 سال ہو گئے ہیں, ان کی اولاد نہیں ہوئی ہے. میرے چاچو کا نام طارق محمود ہے, ان کی والدہ کا نام بشیرہ, چاچی کا نام عابدہ پروین ہے اور چاچی کی والدہ کا نام پرشید بی بی ہے. ان کا استخارہ فرما دیں اور روحانی علاج بتا دیں. انشاءاللہ عز و جل ابھی وظیفہ بھی بتاتے ہیں, حصول اولاد کے لیے وظیفہ بھی بتائیں گے اور استخارہ بھی کرتے ہیں. کال آئی تھی عبدالحسیب بھائی, ایک تو رزق کی تنگی کا وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا. ابتدا میں بھی بتایا تھا ماشاءاللہ رزق میں برکت کا بے مثال وظیفہ. اس کے علاوہ بھی کوئی وظیفہ ہو تو وہ بھی بتائیے گا. اچھا یہ ایک میسج ہے, انہوں نے کہا ہے کہ میری بیٹی کا نام عنایا نور ہے, 3 سال کی ہے, ابھی تک بات نہیں کرتی, روتی بہت زیادہ ہے, دیوار پر سر بھی بہت مارتی ہے. تو ان کے لیے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے کہ کیا جو ان کی یہ کیفیت ہے تو کیسے یہ بہتری کی طرف آئے؟ بولنا بھی شروع کر دے, جذباتی بھی ہے اور دیوار میں سر مارتی ہے. اللہ پاک عافیت دونوں ہی حوالے سے روحانی علاج ارشاد عافیت نصیب فرمائے. ایسا ہوتا ہے بعض اوقات بچے ضد بھی کرتے ہیں نظر کی وجہ سے بھی, اور رونا دھونا اور دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں. اس کے لیے روحانی علاج آپ لکھ لیں, نوٹ کر لیں. ایک تو آخری تینوں کل پڑھنے آپ نے اول آخر درود پاک کے ساتھ, اور پھر آپ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھیں. آپ 3 مرتبہ پڑھیں اور بچے پر دن میں 2 یا 3 وقت آپ دم کر دیجئے, اور یہی پڑھ کے آپ پانی پر دم کر کے اپنی بچی یا بچوں کو پلائیں. اللہ پاک کے رحمت سے نہ بولنا اور ضد کرنا, نظر لگنا, ان سب چیزوں سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ الکریم. یہ نہ بولنے کا جو مسئلہ ہے نا, اب جیسے کسی کے زبان میں لکنت ہوتی ہے, بچہ صحیح طرح بول نہیں پاتا, ہکلاتا ہے, اس کے لیے بھی, اور بچہ بول نہیں پاتا, تو سورہ طٰہٰ کی یہ آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, تو یہ 4 آیات ہیں. تو یہ نماز فجر کے بعد یہ پڑھ کر آپ بچے پر بھی دم کریں, انشاءاللہ الکریم بچہ بولنا شروع کر دے گا. اور دوسرا جو ایک اور وظیفہ آپ کو بتایا گیا وہ خاص ہے ہی بچوں کے حوالے سے جو آپ نے ماشاءاللہ ارشاد فرمایا, تو اس کے مطابق بھی عمل کیجئے گا, انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. یہ رزق میں تنگی کا وظیفہ, رزق کی تنگی کے حوالے سے بھی عبدالحسیب بھائی تھے ہمارے, ان کی کال تھی. تو آپ نماز فجر کے بعد جو اشراق و چاشت کی نماز ہوتی ہے نا, چاشت کی نماز ادا کیجئے اور وہیں بیٹھے رہیے. وہاں بیٹھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے 100 مرتبہ. ٹھیک ہے, وظیفہ کیا ہے؟ 100 مرتبہ آپ نے یا باسطو یا باسطو
آپ نے یہ 100 مرتبہ پڑھ کر دعا کرنی ہے، انشاءاللہ الکریم آپ دیکھیں گے حیرت انگیز طور پر آپ کو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی، آپ کے رزق میں کشادگی ہوگی اور برکت بھی ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ یہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ بہت برکتیں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ صحیح، اور تعویذات وغیرہ بھی اس کے پھر حاصل کر سکتے جی ہاں، ہمارے روحانی علاج کے بستے الحمدللہ ہر جگہ موجود ہیں، لگتے ہیں پورے پاکستان میں جہاں پر یہ موجود ہیں، قریبی آپ بستے پر جائیں، آپ کے رزق میں جو معاملات ہیں وہاں جا کر ایک مخصوص کارڈ کا عمل بھی ہوتا ہے، آپ وہ کروا لیجئے اور تعویذات بھی آپ لے لیجئے رزق کی کشادگی کے لیے۔ اور اگر کوئی آپ کا کاروبار ہے، دکان وغیرہ ہے، کوئی آفس وغیرہ ہے تو اس کے لیے بھی میں عرض کر دیتا ہوں، آپ ایک سادہ پیج لیجئے گا اور اس سادے پیج پر آپ 35 مرتبہ بسم اللہ شریف لکھ لیجئے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ لکھ کر پلاسٹک کوڈنگ کرا کر آپ اس کو آفس میں لگائیں، دکان میں لگائیں، مکان میں لگائیں، انشاءاللہ آپ کے روزگار میں برکت ہوگی انشاءاللہ عز و جل، اللہ پاک کی رحمت سے۔ اور رزق میں برکت کا جو سب سے بڑا وظیفہ ہے فرائض اور واجبات کی پابندی، نمازوں کی پابندی، یہ بھی لازمی، یہ تو یوں سمجھیے کہ بس کرنی ہے ہم نے۔ بہت سارے مسائل الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات، جن ناظرین نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں جوابات نوٹ کیجئے گا۔ سب سے پہلے ہمارے نواز بھائی تھے، آپ نے کال کی کہ کاروبار نہیں ہے، گھر بھی نہیں ہے۔ دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، کوئی جادو بندش عملیات اثرات وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا، وقتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ ہے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، کوشش اپنی جاری رکھیے گا، اللہ پاک کامیابی نصیب فرمائے آپ کو۔ ایک وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، کاروباری مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے اور آپ کی جو جملہ پریشانیاں ہیں وہ بھی دور ہوتی چلی جائیں گی اور اللہ پاک کی رحمت سے آپ کا اپنا گھر بھی ہو جائے گا۔ ایک عمل کیجئے گا، طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 300 بار درود شریف پڑھنے کا یہ آپ معمول بنائیے۔ یہ عمل ایسا ہے کہ جو یہ عمل کرے نا، اس عمل کی برکت سے 1 سال کے اندر اندر وہ امیر و کبیر بن جائے گا۔ جی، تو یہ عمل آپ کیجیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ تو طلوع آفتاب کے وقت یہ عمل کرنا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سورج کب طلوع ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر فرض کر لیجئے کہ 6:12 پر سورج طلوع ہونے کا وقت ہے، صحیح؟ تو 6:12 جب ہوں تو اب کیا کرنا ہے آپ نے، اب سورج کی طرف رخ کر لیں۔ سورج چونکہ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، تو عین مشرق کی طرف رخ کر کے آپ کھڑے ہو جائیں اور 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 300 بار درود شریف پڑھنے کی عادت بنائیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے سعید بھائی تھے، آپ نے کہا کہ کافی ٹائم سے بیمار ہوں۔ دیکھیں آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی عملیات اثرات وغیرہ نہیں ہیں، تو آپ یا معیدو یہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھتے رہیں۔ ہمارے اخلاق بھائی تھے، آپ کی قولتی، آپ نے کہا کہ صحت بہت زیادہ میری خراب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دیکھیں آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، آپ کے ساتھ بھی کوئی عملیات اثرات بندش وغیرہ نہیں ہے، بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ آپ ایک عمل نوٹ کیجئے گا، اگر چاہتے ہیں صحت اچھی ہو جائے، جسمانی کمزوری میری دور ہو جائے، تو سورۃ البینہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پئیں، صحت اچھی ہو جائے گی۔ اور صحت اچھی رکھنے کے لیے دیکھیں اچھی غذا کا بھی اہتمام کریں، صحیح؟ کھانے پینے میں اعتدال کے ساتھ آپ کام لیں، میانہ روی کے ساتھ کام لیں، انشاءاللہ العزیز صحت کے حوالے سے آپ کو بہتر نتائج سامنے آئیں گے۔ اسی طرح پیدل چلنے کی عادت بنائیں، واک کرنے کی عادت بنائیں، بہت اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی، بہت زیادہ فوائد آپ کو اس کی نظر آئیں گے۔ ہمارے سرفراز بھائی تھے، آپ نے اپنے دوست کے حوالے سے کہا تھا، ندیم نام بتایا تھا دوست کا، کہ کام بھی نہیں ہے اور روزگار کے حوالے سے کافی مسائل ہیں۔ دیکھیں ان کا استخارہ کیا گیا، ان کے ساتھ آزمائشوں کا اشارہ ہے، اللہ پاک آسانی فرمائیں۔ جو بے روزگار ہو، کام نہیں مل پا رہا ہو، تو اس کے لیے ایک عمل ہے، یا آپ نوٹ کیجئے گا سرفراز بھائی، اور اپنے دوست کو آپ نے یہ وظیفہ بتانا ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ ایک تو نماز مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ قرآن پاک کے 27ویں پارے میں ہے، یہ پڑھنا ہے۔ اس کی برکت یہ ہے کہ تنگ دستی دور ہو جائے گی، جو رکاوٹیں آ رہی ہیں کام کے حوالے سے وہ بھی دور ہوں گی۔ ہمارے طارق محمود بھائی، آپ نے کال کی تھی، اپنے چچا کا نام آپ نے طارق محمود بتایا تھا کہ شادی کو 12 سال ہو چکے ہیں لیکن اولاد نہیں ہے، ان کا بھی استخارہ کیا گیا، ان کے ساتھ آزمائشوں کا اشارہ ہے۔ اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، اور دیکھیں اللہ پاک
اولاد دے کر بھی آزماتا ہے، اولاد لے کر بھی آزماتا ہے، کسی کو نہ دے کر بھی آزماتا ہے. تو یہ آزمائشوں کے معاملات یہ زندگی کے ساتھ ہیں. اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے. ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، اس وظیفے کی برکت یہ ہے کہ صاحب اولاد ہو جائیں گے. دونوں میاں بیوی نے یہ عمل کرنا ہے، روزانہ 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنے کی عادت بنائیں. انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں میسیجز، روحانی علاج کے حوالے سے بھی ہیں اور استخاروں کے حوالے سے بھی ہیں. ایک بچی ہے 9 ماہ سے الٹیاں نہیں رک رہی، کیا وظیفہ پڑھا جائے؟ جی ہاں، الٹیاں، متلی آنا، قے آنا، اگر ایسا معمول ہو، سورۃ طارق کسی بھی چیز پر پڑھ کر ان کو کھلا دیں یا پلا دیں، انشاءاللہ الٹیاں آنا یہ بند ہو جائیں گے اللہ پاک کی رحمت سے. دن میں 1-2 دفعہ یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. بچی تو پڑھ نہیں سکتی ہے، کوئی پڑھ کے کسی بھی چیز پہ کوئی بھی پڑھ کے کھانے پینے کی دوائیوں پر بھی دم کر کے کھلا سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں، برکت ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہو جائیں گے. دوائیوں میں برکت ہو جائے گی. ہاں تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے. صحیح، ماشاءاللہ عز و جل. یہ ارشاد فرمائیں کہ پتے میں اگر کسی کے پتھری ہو تو کیا وظیفہ پڑھا جائے تو اس وظیفے کی برکت سے پتھری نکل جائے؟ دیکھیں اگر گردے میں پتھری ہے، پتے میں پتھری ہے تو وظیفہ کیا ہے؟ دیکھیں اگر کسی کے گردے میں پتھری ہو، صحیح، یا پتے میں پتھری ہو تو ایک بار درود شریف پڑھ کر ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ علم نشرح، صحیح ہے، سورہ علم نشرح یہ پڑھ کر بارش کے پانی پر دم کریں. صحیح، بارش کے پانی پر دم کریں. اب یہ جو سورہ علم نشرح پڑھیں گے 11 مرتبہ، سورہ علم نشرح 11 مرتبہ پڑھ کر آپ بارش کے پانی پر دم کر لیں. اور یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے نا، اب مریض دن میں 4 مرتبہ، ایک تو صبح ناشتے سے قبل، ناشتے سے پہلے خالی پیٹ صبح نہار منہ، صحیح، پھر دوپہر کے وقت، پھر عصر کے وقت یعنی شام کے وقت، پھر رات کو سوتے وقت، سونے سے پہلے، ان چاروں اوقات میں یہ بارش کا دم کیا ہوا پانی پیے. گردے میں کیسی پتھری کیوں نہ ہو، پتے میں پتھری کیوں نہ ہو، انشاءاللہ الکریم وہ پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی. یہ تو ہوا روحانی علاج. اب میں ایک مشورہ آپ کو دوں، جو اس طرح کے امراض میں مبتلا ہیں تو روحانی علاج کے بستوں پر الحمدللہ اس کا مکمل علاج کیا جاتا ہے، اس کے تعویذات بھی دیے جاتے ہیں. آپ روحانی علاج کے بستوں سے اس کی تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجیے گا. پلیٹوں کا بھی ایک الحمدللہ مخصوص عمل ہوتا ہے 40 دن کا، یہ استعمال کریں. الحمدللہ ہم نے خود اس کی ماشاءاللہ برکتیں دیکھی ہیں. ایسے ایسے مریض ڈاکٹر نے آپریشن کا کہہ دیا تھا کہ بھئی آپریشن آپ کو کروانا پڑے گا، لیکن ماشاءاللہ تعویذات عطاریہ استعمال کیے، پلیٹوں کا مخصوص عمل وہ کروایا، کورس کیا، الحمدللہ وہ پتھری ان کی ریزہ ریزہ ہو کر نکل گئی. بات ہوتی ہے اعتقاد کی. جی، شفا دینے والی ذات اللہ پاک کی، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. اور ضمناً یہ انشاءاللہ الکریم بیماریاں، تکلیفیں، یہ پتھریاں سب انشاءاللہ نکل جائیں گی انشاءاللہ. اچھا، یہ ارشاد فرمائیے کہ دنیا کی محبت دل سے نکل جائے، کیا وظیفہ پڑھا جائے؟ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، نمازوں کی پابندی رکھیں، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ یا خبیرو کا ورد کرتے رہیں. جب بھی یاد آئے تو اس ورد کو جاری رکھیے. اللہ پاک کی رحمت سے نیکیوں میں دل لگے گا، نیک کام کرنے کو آپ کا دل لگے گا، کرنے کو دل کرتا رہے گا، تو انشاءاللہ دنیا کی جو محبت ہے یہ آپ کے دل سے نکل جائے گی. اس کے لیے آپ ہمارے روحانی علاج کے بستوں سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، وہاں جائیے، تعویذات بھی حاصل کیجیے انشاءاللہ الکریم. اللہ پاک کی رحمت سے آپ کی دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی انشاءاللہ الکریم. صحیح، اس کے مطابق عمل کرنا ہے انشاءاللہ الکریم، فائدہ حاصل ہوگا. دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی، آخرت کی محبت، دین کی محبت یہ ہمارے دل میں پیدا. اچھے ماحول کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جی، میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ عاشقان رسول کی دینی تحریک، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں انشاءاللہ الکریم. ایک صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے نا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے، دل میں نیکیوں کی محبت پیدا ہوگی، نیکیاں کرنے کا ذہن بنے گا، آخرت کی تیاری کا ذہن بنے گا، قبر و آخرت کی تیاری کا ذہن بنے گا. بہت اثر رکھتی ہے صحبت. تو ضرور اچھوں کی صحبت اختیار کیجیے گا، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کیجیے گا انشاءاللہ الکریم. دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی. وقت ہوا ہے ناظرین آپ کی کالز مزید شامل کرنے کا. آئیے کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں. جی
نام ہے نعیم اختر، والدہ کا نام ہے رشیدہ بی بی۔ قرضہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، جس سے پیسے لینے ہیں وہ دے نہیں رہے، جس کو دینے ہیں وہ مانگ رہے ہیں، اس کی وجہ سے بہت پریشانی ہے۔ روحانی علاج اور استخارہ فرما دیجئے، قرضہ جلدی اتر جائے۔ صحیح ہے، قرضہ جلدی اتر جائے، وظیفہ بھی بتائیں گے، استخارہ بھی کرتے ہیں۔ نعیم اختر نام آپ نے بتایا جی۔ نیکسٹ کال۔ مجھے میری دادی کا استخارہ کروانا ہے۔ میری دادی کا نام سلمہ اور ان کی والدہ کا نام کنیز فاطمہ ہے۔ ان کا دل بہت گھبرایا سا رہتا ہے اور دل نہیں لگتا۔ صحیح، استخارہ کرتے ہیں بھی انشاءاللہ جی۔ نیکسٹ کال۔ انکل ہم نے نا استخارہ کرانا ہے اس وجہ سے کہ ہم نے نا گھر لینا ہے، مکان نمبر 247 گلی جڑگڑا والی، اس کا ہم نے استخارہ کرانا، ہمیں بتا دیں۔ جنہوں کو گھر لینا ہے انہوں کا نام طارق نسیم، ان کے والدہ کا نام سکینہ بی بی۔ انشاءاللہ استخارہ کرتے ہیں جی۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام عبد الوحید خان ہے، والدہ کا نام نور جہاں بی بی۔ مسئلہ یہ ہے کہ شادی بالکل روزگار نہیں ہے، پریشانی ہے، اپنا گھر بھی نہیں ہے، بہت کرائسس میں آ چکا ہوں اور ذہن کچھ کام نہیں کر رہا کہ کیا فیصلہ کروں، کیا کروں، کیا نہ کروں۔ ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، اللہ پاک کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھیں، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ عبد الوحید بھائی ابھی استخارہ بھی کرتے ہیں اور اپنا ذاتی گھر ہو جائے، بہت سے لوگوں کی تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، فٹ پاتھ پر رہنے والوں کی ہے، کرائے کے گھر میں رہنے والوں کی تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہمارے لیے بھی اسباب بنائے کہ ہمارا بھی اپنا گھر ہو جائے، ہماری بھی اپنی چھت ہو جائے۔ تو انشاءاللہ الکریم اس کا بھی وظیفہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں جی۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام ہے محمد کاشف بے اور میری والدہ کا نام ہے رشیدہ بانو۔ استخارہ یہ کروانا ہے کہ 1 سال ہو گیا میں مکان ڈھونڈ رہا ہوں، مکان مجھے مل نہیں رہا۔ اچھا، جو مکان مجھے ملتا ہے تو جب اس کی سب پیمنٹ ویمنٹ دینے والے ہوتے تو اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، رکاوٹ آ جاتی ہے۔ صحیح ہے، وظیفہ انشاءاللہ عز و جل بتاتے ہیں کہ مکان بھی مل جائے، اور دوسرا یہ کہ جو اب طے کرنا چاہ رہے ہیں سودا بھی مرضی کے مطابق ہو، اس کا بھی وظیفہ انشاءاللہ عز و جل بتائیں گے۔ میسیجز بھی کافی سارے ہیں، کچھ میسیجز میں آپ کی طرف بڑھاتا ہوں۔ اس حوالے سے اشارت فرمائیے گا، شعبہ روحانی علاج کے آفیشیل فیس بک پیج پر بھی یہ وظیفہ موجود ہے کہ 3 سال ہو گئے ہیں اور 3 سال ہو چکے ہیں، میری بیٹی بہت زیادہ بیمار رہتی ہے اور ان کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتائیں کہ بچی کی صحت اچھی ہو جائے، بیماری دور ہو جائے۔ دوسرا یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں، وظیفہ اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بارشوں سے بہت زیادہ ڈرتا ہے، ایک دوست ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے جی۔ تینوں ہی حوالے سے روحانی علاج ارشاد۔ اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے۔ جن کی بچی بیمار ہے 2-3 سال سے، اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ آپ ایک کام کیجئے گا، جو دائمی ہوتے ہیں نا مریض جو شفا یاب نہیں ہو پا رہے ہوتے، تو ان کے لیے یہ روحانی علاج ہے، اس پہ عمل کریں، اللہ پاک کی رحمت سے صحت یاب ہو جائیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، کثرت کے ساتھ یا معیدو یا معیدو، یہ آپ کثرت سے پڑھ کر پانی پر دم کر کے ان کو پلائیں، ویسے ہی آپ ان پر دم کرتے رہیں، اللہ پاک کی رحمت سے یہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ دوسرے فرما رہے تھے گھر میں لڑائی جھگڑوں کا معاملہ رہتا ہے، تو دیکھیے صبر کا دامن بھی نہ چھوڑیں، اگر کبھی ایسی مسٹیک ہو جائے آپ برداشت کریں، کسی دوسرے سے ہو جائے وہ برداشت کریں، تو اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے۔ آپ ایک عمل کیجئے گا، جمعۃ المبارک کے دن جمعہ کی نماز کے بعد یا ودود 1001 مرتبہ آپ لاہوری نمک لے کر اس پہ دم کیجئے گا اور اس نمک کو اپنے گھر میں استعمال کیجئے گا۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ الکریم آپس میں محبتیں، سلامتی پیدا ہوں گی۔ یہ جمعہ کی نماز کے بعد ہی آپ نے یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ ہمارے ایک اور اسلام بھائی جو ڈر جاتے ہیں، خوف آتا ہے پانی سے، بارش وغیرہ سے، دیگر چیزوں سے، تو آپ نے ایک کام کرنا ہے، ہر روز آپ نے یا قہارو 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ یہ روزانہ کی بنیاد میں پڑھنے کا معمول بنائیں، اللہ پاک کی رحمت سے آپ دیکھیں گے اس کی آپ کو برکتیں ملیں گی، آپ کے دل سے خوف بھی جاتا رہے گا، آپ ایک مضبوط شخص بن جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ یہ وظیفہ آپ نوٹ کر لیجئے۔ اچھا، یہ صرف بارشوں کا جو ڈر ہوتا ہے دل میں، بارش اسی کے لیے خاص ہے یا دل میں ویسی اگر ویسے ڈر خوف رہتا ہو، گھبراہٹ رہتی ہو، تب بھی یہ پڑھ لینا چاہیے، کیا جا سکتا ہے، فائدہ ہو جائے گا۔ تو بڑے بھی کر سکتے ہیں، بچے بھی کر سکتے ہیں، بچوں کو پڑھ کے دم کر لیا جائے اور بڑے خود پڑھ لیں۔
ماشاءاللہ سے وہ کوشش کریں کہ اس کی بھی حفاظت کے ماشاءاللہ عز و جل تعویذات ہوتے ہیں جو روحانی علاج کے بستوں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، وہ بھی حاصل کیجئے اور اپنے گلے میں ڈالنے، الحمدللہ عز و جل حفاظت رہے گی۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات، جن اسلامی بھائیوں نے ناظرین نے کالز کی تھی استخاروں کے حوالے سے جوابات نوٹ کیجئے گا۔ ہمارے نعیم اختر نام آپ نے بتایا تھا کہ قرضہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور ایک شخص ہے جسے پیسے دیے تھے اب وہ واپس نہیں دے رہا، تو استخارہ دیکھیں کیا گیا تو آزمائشوں کا اشارہ آپ کے ساتھ آ رہا ہے نعیم اختر بھائی۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، قرضہ اتر جائے، اس کے لیے وظیفہ نوٹ کیجئے گا۔ ایک دعا ہے، یہ دعا آپ یاد کر لیں اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور صبح و شام 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ الکریم قرضہ اتر جائے گا، اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ آپ قرضہ ادا کر دیں۔ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ دعا مدنی پنصورہ میں بھی الحمدللہ عز و جل موجود ہے اور روحانی علاج کے بستوں سے بھی آپ یہ وظیفہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جو آپ نے مسئلہ بیان کیا نا کہ جس سے پیسے لینے ہیں وہ نہیں دے رہا، آپ کا یہ وظیفہ انشاءاللہ عز و جل اس کا میں عرض کرتا ہوں، میں ناظرین کو عرض کروں گا، ہمارے ایسے مدنی چینل کے ناظرین جو کاروبار کرتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں اپنی رقم، یا کسی کو قرضہ دیا ہے یا کسی سے پیسے لینے ہیں، وہ پیسے ہمارے نہیں دے رہا، یا کسی کو رقم ادھار دی تھی اب وہ واپس نہیں کر رہا، تو اپنا جائز حق وصول کرنے کے لیے، اپنی پھنسی ہوئی رقم حاصل کرنے کے لیے، اپنا پیسہ اپنا مال واپس لینے کے لیے وظیفہ نوٹ کیجئے گا۔ اس کے مطابق عمل کرنا ہے روزانہ اور خصوصیت کے ساتھ جمعہ کے دن آپ نماز عصر ادا کرنے کے بعد قبلہ رو بیٹھے رہیں۔ صحیح، نماز عصر پڑھ کر آپ فارغ ہو گئے، قبلہ رو بیٹھے رہیں اور آپ پڑھتے رہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، پڑھتے رہیں کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ صحیح، جیسے ہی غروب آفتاب کا وقت قریب ہو تو آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیجیے، اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر ذہ نصیب اشک باری کے ساتھ آپ دعا کیجئے، اللہ پاک کی بارگاہ میں خصوصیت کے ساتھ اپنا مال مل جائے، اپنا پیسہ واپس مل جائے اس کے لیے، اور بالعموم اپنے تمام ہی مسائل کے حل کے لیے، جملہ امراض سے حفاظت کے لیے، جملہ پریشانیوں سے نجات کے لیے آپ یہ وظیفہ کیجئے۔ روزانہ کرنا ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ جمعہ کے دن آپ یہ لازمی عمل کیجئے گا، اور پھر جیسے ہی اذان مغرب شروع ہو تو اب دعا موقوف کر دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے جملہ مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے، اور آپ کا یہ جو مسئلہ ہے پیسے نہ ملنے کا، اپنی رقم واپس نہ ملنے کا، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، اپنی دادی کے حوالے سے کہا تھا، سلمہ نام ہے اور دل ان کا بہت زیادہ گھبراتا ہے، ان کا استخارہ کیا گیا، کوئی ایسے عملیات اثرات وغیرہ، ان کی اپنی ذاتی کیفیت ہے، ایک عمر کا بھی تقاضا ہوتا ہے نا، اور ہوتا ہے بعض اوقات اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر کسی کا دل گھبراتا ہو تو ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر، ہر فرض نماز کے بعد سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر 11 مرتبہ آپ یہ قرآن پاک کی آیت پڑھیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو آپ کی دادی جان نے یہ آیت پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد۔ اگر نہیں پڑھ سکتی تو پھر کوشش کیجئے کہ 75 مرتبہ 75 ٹائمز لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر سینے پر دم کریں، دل پر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل دل کی گھبراہٹ، بے چینی یہ دور ہو جائے گی۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا کہ ہم نے گھر لینا ہے، مکان نمبر 239 ہے، اور طارق نام آپ نے بتایا تھا، گھر کے سرپرست تھا، استخارہ کیا گیا، استخارے میں الحمدللہ عز و جل بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، بالکل آپ لے لیجئے، اللہ پاک آپ کے گھر میں برکتیں عطا فرمائیں، اور ظاہری معاملات جو ہیں مکان کے حوالے سے جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا، اطمینان کر لینے کے بعد آپ نے، اور الحمدللہ عز و جل استخارے میں بہتر کا اشارہ ہے۔ ہمارے عبد الواحد بھائی تھے، آپ نے 2 مسائل کا تذکرہ کیا تھا، ایک تو بے روزگاری اور دوسرا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، تو دیکھیں آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، آزمائشوں کا اشارہ ہے، اور بے روزگاری دور ہو جائے اس کے لیے آپ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے کی عادت بنائیں، انشاءاللہ الکریم خوشحالی پیدا ہوگی، اور یہ 2 وہ مبارک اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں کہ ان کو پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں جو بھی دعا کی جائے، جائز دعا کی جائے، وہ دعا قبول ہوگی۔ تو یہ آپ پڑھ کر، وظیفہ پڑھ کر آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل روزگار کے اسباب بن جائیں گے۔ اپنا ذاتی گھر ہو جائے
تو اس کے لیے آپ 100 مرتبہ یا سمیع اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجیے، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ ایسے اسباب بن جائیں گے کہ آپ کا اپنا ذاتی گھر ہو جائے، مگر یاد رہے کہ دوران وظیفہ بات چیت نہیں کرنی ہے کسی سے، جی بالکل بغیر بات چیت کے آپ نے یہ وظیفہ پورا کرنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اپنا ذاتی گھر بھی ہو جائے گا اور جملہ مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے۔ ہمارے کاشف بھائی تھے، 1 سال سے آپ نے کہا کہ مکان ڈھونڈ رہا ہوں اور مکان نہیں مل پا رہا، اس کا تو وظیفہ آپ نے ارشاد فرما دیا تھا کہ مکان مل جائے، تو اور دوسرا ان کا جو بھی مسئلہ ہے جائز حاجات وہ بھی پوری ہو جائیں، اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے تاکہ پھر مزید کالز کی طرف ہم بڑھیں۔ آپ روزانہ کی بنیاد پہ 100 مرتبہ یا سمیعو آپ 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں اور اپنے جائز مقصد کے لیے دعا کریں۔ آپ کا گھر نہیں ہے، دیگر پریشانیاں ہیں، جو بھی معاملہ ہے آپ اس کے لیے دعا کریں اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ نے چاہا تو آپ کے مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے۔ 100 ٹائم آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور آپ ہمارے روحانی علاج کے بستوں پر بھی جائیں، وہاں پر بھی تعویذات عطاریہ آپ حاصل کیجئے، انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ الکریم۔ مخصوص کارڈ کا عمل کیا جاتا ہے، آپ تشریف لے جائیں، ان کو اپنا مسئلہ بیان کریں، وہ انشاءاللہ کارڈ کا عمل بھی کریں گے، تعویذات بھی آپ کو پیش کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ صحیح، آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کی کال، جی کال چلائیے۔ سر میرا نام عمر فاروق ہے، والدہ کا نام ہے اکبر پروین۔ میں سر کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں سر۔ ایک کاروبار ہے کریانہ اور جنرل اسٹور کا اکٹھا، اور ایک کاروبار ہے کپڑے کا، دونوں میں سے آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کون سا میرے حق میں بہتر ہے۔ صحیح، جی نیکسٹ کال۔ میرا نام اپنا نام امتیاز علی خان ہے، والدہ کا نام ببو بیگم ہے۔ مسئلہ یہ ہے سر، میں 5 مہینے سے بے روزگار بیٹھا ہوں، میں استخارہ نکلوانا چاہتا ہوں۔ صحیح، جی نیکسٹ کال۔ والدہ کے لیے کروانا تھا، ان کی طبیعت صحیح نہیں رہتی ہے، سغرا بی بی اور رسولہ بی بی، طبیعت خراب رہتی ہے اکثر۔ اس سے حوالے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، استخارہ وغیرہ کر کے بتا دیں کہ کیا مسئلہ آ رہا ہے، کافی عرصے سے طبیعت خراب ہے ان کی۔ جی نیکسٹ کال۔ نام ہے محمد عدنان، والدہ کا نام ہے نذیرہ بی بی۔ مسئلہ یہ کہ اس کا بچے کا نا کافی دیر سے کوئی پرابلم ہے، کوئی جنات وغیرہ کا، ویسے تو ٹھیک ہے نارمل ہی ہے، لیکن وہ کام پہ دل نہیں لگتا، جب بھی کہیں کام پہ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے کوئی چیز تنگ کرتی ہے، یا سر کوئی مثال کی نا ناگ سر کے اندر نا کوئی مسئلہ بنتا ہے، تو یہ پوچھنا تھا کہ یہ بیماری ہے یا کوئی اثرات وغیرہ ہیں۔ صحیح، ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ جناب میرا نام بلال ہے، مجھے پریشانی بہت ہوتا ہے، مجھے پریشانی اتنا ہوتا ہے حد سے زیادہ، اور ہر وقت پریشان رہتا ہوں۔ پریشانی کے وقت کی بات کرنے کو دل نہیں کہتا، اور دل یہی کہتا ہے کہ ہر وقت خاموش بیٹھا رہوں اور کسی سے بات نہ کروں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ بلال بھائی ابھی وظیفہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں اس حوالے سے۔ جی نیکسٹ کال۔ میری جو آبیاں ہیں ان کو گھر میں کئی دفعہ ایسا ہو جائے گا کہ سانپ اور بچھو بہت زیادہ نظر آتے ہیں، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی شام ہوتی ہے ان کو بہت زیادہ خوف آتا ہے۔ ان کا نام شمیم اختر اور والدہ کا نام ارشاد بی بی۔ شمیم اختر نام آپ نے بتایا گھر والوں کا، ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں، روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں۔ یہ بلال بھائی نے جو اپنی کیفیت بیان کی کہ ایک تو پریشانی بہت زیادہ رہتی ہے، اور کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ بس میں خاموش بیٹھا رہوں، کسی سے کوئی بات چیت نہیں کروں، تو یہ کیفیت کیسے نکل سکتی ہے؟ کیا ان کو کرنا پڑے گا صحیح، اور کیا وظیفہ پڑھنا پڑے گا؟ دونوں ہی حوالے سے ارشاد فرمائیے۔ اللہ حافظ عزا فرمائے۔ دیکھیے ہمت نہ ہاریں، ہمت کریں آپ، اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کریں، مایوس نہ ہوں، اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے، آپ اٹھیں، قدم بڑھائیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ ایک کام کیجئے، ایسی صورت میں آپ ایک تو یہ وظیفہ پڑھیں، یا قہارو روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں، آپ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ آپ اللہ پاک کی رحمت سے آپ کی جو بھی پریشانی ہے، جو بھی مشکل ہے، یہ حل ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ دوسرا، آپ باوضو رہنے کی کوشش کریں، باوضو رہیں، اطمینان میں رہیں گے، آپ خوف میں نہیں رہیں گے، سکون میں رہیں گے۔ جب جب آپ کا وضو نہ ہو آپ وضو کیجئے، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس کی برکت، آپ سکون اور بے خوف رہیں گے، اطمینان میں رہیں گے اللہ پاک کی رحمت سے۔ مزید آپ ہمارے روحانی علاج کے بستوں پر بھی آپ جائیں، ضرور رابطہ کریں، اس کے لیے تعویذات بھی آپ حاصل کریں، انشاءاللہ برکتیں ملیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات، استخاروں کے حوالے سے بھی کالز تھیں۔
استخاروں کے جوابات میں عرض کر دیتا ہوں. ایک میسیج بھی آیا تھا. اقرا نام ہے اور والدہ کا نام ہے شکیلہ. جو کیفیت آپ نے بیان کی کہ کندھوں پر وزن محسوس ہوتا ہے، جسم میں درد ہوتا ہے، ڈر خوف سا طاری رہتا ہے، تو استخارہ دیکھیں استخارہ کیا گیا تو اس میں استخارے میں فی الوقت آپ کے ساتھ اثرات کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، شفا عطا فرمائے. اچھا گھبرائیں نہیں. ہوتا ہے بعض اوقات ایک نفسیاتی طور پر اثر پڑتا ہے کہ یار اثرات ہیں اب کیا ہوگا. اللہ پاک حفاظت فرمائے. یہ وظیفہ نوٹ کیجئے گا. رات کو سونے سے پہلے بستر پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں آپ پھیلا لیں. اچھا اب پڑھیں سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. آخری تینوں کل پڑھ کر اول و آخر درود پاک کے ساتھ، اور ہر بار سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے. اچھا تینوں سورتیں پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر آپ دم کر لیں. صحیح. اب سر پر، چہرے پر، سینے پر، ہاتھوں پر، پورے جسم پر جہاں تک ہاتھ پہنچے دونوں ہاتھ پھیر لیں. یہ ایک دفعہ عمل ہوا. پھر دوبارہ اسی طرح عمل کیجئے. پھر سہبارہ یعنی تیسری مرتبہ پھر اسی طرح عمل کیجئے. روزانہ یہ عمل کرنے کا معمول بنائیں. انشاءاللہ عز و جل ہر طرح کا ڈر، خوف، سینے پر جو دباؤ، ایک وزن محسوس ہوتا ہے اور جو کیفیت عجیب و غریب ہو جاتی ہے، یہ سب الحمدللہ عز و جل طبیعت بہتری آنا شروع ہو جائے گی. اور اللہ نہ کرے اگر کسی کے ساتھ جادو، جنات، اثرات کا بھی مسئلہ ہو تو وہ بھی الحمدللہ عز و جل شفا پالے گا. تو یہ وظیفہ روزانہ کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، عمر فاروق نام آپ نے بتایا تھا. کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں. کریانہ جنرل اسٹور کا کام کرنا میرے لیے بہتر ہے یا کپڑے کا کام کرنا میرے لیے بہتر ہے؟ تو دیکھیں فی الوقت کپڑے کا کام کرنے کے حوالے سے بہتری کا اشارہ آ رہا ہے. ظاہری معاملات وہ آپ دیکھ لیجئے گا. اللہ پاک آپ کے رزق حلال میں، جائز کاروبار میں برکتیں نصیب فرمائے. اور جب دکان شروع کریں تو روحانی علاج کے بستوں سے بھی رابطہ کر کے تعویذ حاصل کیجئے گا. ہمارے امتیاز بھائی ہیں. میں آپ نے کہا کہ 5 ماہ سے بے روزگاری کا معاملہ ہے. آپ کے ساتھ آزمائشوں کا اشارہ ہے. فرائض و واجبات کی پابندی کیجئے اور نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ یا باسطو آپ پڑھیں. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے. والدہ کے حوالے سے کہا کہ طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے. دیکھیں ان کا استخارہ کیا گیا، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. کوئی عملیات، اثرات، بندش وغیرہ نہیں ہیں. آپ نے کام کرنا ہے 111 مرتبہ یا سلام آپ نے خود پڑھ کر والدہ پہ دم کرنا ہے اور پانی پہ دم کر کے والدہ کو پلانا ہے. یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے. آپ نے عدنان نام بتایا تھا بچے کا کہ جنات کی بھی شرارتیں ہیں، ان کے ساتھ کام میں دل نہیں لگتا ہے اور کام پہ جاتے ہیں تو وہاں ان کی عجیب و غریب قسم کی کیفیت ہو جاتی ہے. ان کے ساتھ دماغی مسئلہ ہے یا واقعی جنات کی شرارت ہے؟ لیکن فی الوقت بہتر کا اشارہ آ رہا ہے. فی الوقت ان کے ساتھ کوئی جنات وغیرہ کی شرارت، ان کی اپنی کیفیت ہے. اچھا یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ کام پہ دل نہ لگے، گھر میں دل نہ لگے، آفس جانے کا دل نہ کرے، کام پہ جانے کا دل نہ کرے. اب سمجھتے ہیں بس کسی نے کوئی بندش کروا دیا. عجیب و غریب قسم کی کیفیت ہوتی ہے اور سمجھتے ہیں کہ اب یہ جنات مجھے تنگ کر رہے ہیں. دیکھیں ہر ایک کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوتا. بعض اوقات خود اگر ہم اپنے اوپر سستی کو غالب کر لیں، سستی کو اوڑھ لیں تو اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے. ذہن معاف ہو کر رہ جاتا ہے. اپنے آپ کو نکالیں اس کیفیت سے، دوسروں کو خوش کریں، طبیعت میں ایک فرحت، ایک مسرت پیدا کرنے کی کوشش کریں. نماز فجر با جماعت ادا کریں. آپ دیکھیں طبیعت میں الحمدللہ کیسی آپ کی ایک نشاط ماشاءاللہ پیدا ہوگا، ایک چستی آ جائے گی. اور صبح سویرے آپ اپنے کام کاج کے لیے نکلیں. صبح کے وقت میں تو برکت کی دعا فرمائیے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ اس وقت میں اپنے کام کاج کو نمٹائیں. آپ دیکھیں آپ کے سارے کام کاج بھی پورے ہوتے چلے جائیں گے. طبیعت الحمدللہ ایسی حشاش بشاش رہے گی. دماغی طور پر آپ بہت اچھا محسوس کریں گے. اور اگر نماز فجر جماعت سے نہ پڑھیں، دیر سے سو کر اٹھیں، رات بھر جاگتے رہیں تو دن بھر پھر ایسی غفلت طاری رہے گی. اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے. تو کوشش کریں نماز تہجد بھی اٹھنے کا سین. آپ نماز تہجد پڑھیں پھر آپ دیکھیں کیفیت ماشاءاللہ عز و جل مدینہ ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، شمیم نام آپ نے بتایا تھا زوجہ کا. زوجہ کا نام شمیم تھا کہ گھر میں سانپ بچھو نظر آتے ہیں، شام کو خوف آنا شروع ہو جاتا ہے. تو ان کا بھی استخارہ کیا. ان کی بھی اپنی ذاتی کیفیت ہے. کوئی فی الوقت ان کے ساتھ اثرات وغیرہ، کوئی بندش وغیرہ نہیں ہے. اللہ پاک حفاظت فرمائے. روزانہ 16 مرتبہ یا حفیظ یہ پڑھنے کی عادت بنائیں. ہر طرح سے یہ بہادر رہیں گے گھر والے انشاءاللہ. جس کو بھی ڈر، خوف، یہ
ہوتا ہو تو 16 مرتبہ یا حفیظ یہ پڑھا کریں۔ اچھا، میسیجز کافی سارے ہیں، شعبہ روحانی علاج کے آفیشیل فیس بک پیج پر بھی ہیں، تو چند ایک میسیجز میں شامل کر لیتا ہوں۔ یہ انہوں نے کہا ہے کہ شادی کا کوئی وظیفہ بتا دیں، جلد شادی ہو جائے۔ ہاں، تو آپ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ اخلاص 41 دفعہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ آپ 3 ماہ تک یہ عمل کریں، انشاءاللہ بہترین اچھا اور نیک رشتہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ صحیح۔ اچھا، دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے گھر میں تقریباً ہی افراد یہ بیمار رہتے ہیں، اس کے لیے بھی کوئی کچھ پڑھنے کے لیے بتا۔ یا سلام 111 دفعہ پڑھ کے پانی کی بوتل پر دم کر لیں، کولر وغیرہ رکھا ہے اس پہ دم کر لیں، پانی گھر والوں کو استعمال کرائیں، انشاءاللہ شفا حاصل۔ بچے کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا اور ضد کا بھی علاج۔ ارشاد۔ بچے پڑھتے نہ ہوں، ضد کرتے ہوں، کمزور ذہن کے ہوں، 786 مرتبہ آپ 786 دفعہ بسم اللہ شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے اپنے بچوں کو پلائیں، اللہ پاک کی رحمت سے ذہن بھی روشن ہوگا، پڑھائی میں دل بھی لگے گا اور ضد بھی نہیں کریں گے۔ صحیح، روزانہ ہی 786 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ہاں، ایک دفعہ پڑھ لیں اور وہ پانی پھر کتنے دن تک یہ پانی پلانا ہے؟ 2-4 دن تک چلا لیں، پھر نیا پانی پہ پڑھ لیں، انشاءاللہ جتنا پڑھیں گے اتنی برکتیں ملیں گی۔ یا اسی پانی پہ دم کرتے رہیں۔ ہاں، ایسا بھی ہے، پانی شامل کرتے رہیں، دم کرتے رہیں تو اس پانی پیتے رہیں، مزید تاثیر پیدا ہو جائے گی۔ بہرحال بچوں کی اچھی تربیت بھی کرتے رہیں، وظیفہ بھی پڑھیں، وظیفہ تلفظ کی درستی کے ساتھ پڑھنا ہے، قواعد و مخارج کی درستی کے ساتھ پڑھنا ہے، احتیاط کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جی ناظرین، روحانی علاج اوراد و وظائف کے بھی شرائط اور آداب ہوتے ہیں، ان شرائط کا خیال رکھا جائے، ان کے آداب کا خیال رکھا جائے تبھی فوائد حاصل ہوں گے، اور اگر آداب کا یہ خیال نہ رکھا جائے، بس جب دل کرا جب پڑھ لیا، جب ٹائم ملا جب پڑھ لیا، وقت نکالنا پڑے گا، وظائف پڑھنے ہوں گے، الحمدللہ عز و جل برکتیں اس کی حاصل ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاکیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ یا اللہ پاک، جن کے اپنے گھر نہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کی، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، یا اللہ پاک خاک مدینہ کا صدقہ، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، دکھ درد، غم رنج سب دور فرما دے۔ ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں سب دور فرما دے۔ یا اللہ پاک، جو مسلمان جادو، جنات، اسرار، سحر، آسیب میں مبتلا ہیں، شریر جنات کے شر میں مبتلا ہیں، یا اللہ پاک سب کی حفاظت فرما، اپنا حفظ و امان عطا فرما، ایمان کی سلامتی نصیب فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔ مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پر